مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمان، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی، تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ کانی وہی لفظ ہے، کاننا کا طرح کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم۔ تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام، اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز، دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو۔ صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے دوڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو۔ بڑا پیارا شعر ہے عزیز جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کرے۔ لوح کہتے تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اس کے اوپر، پھر دوبارہ کاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ لوح جبی جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے، اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھندلا دیا۔ تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ جو سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے، اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا۔ فلاں کام کرنا اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد، وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ گویا کہ کھوٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے، اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ، اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامع میں جمع ہو گئے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں 1 مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے۔ یہ تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے، اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے، انسان گم ہو گیا۔ کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا خیال، آئے گئی گم ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خودی کے تابع ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت کی جو مطلوب ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، تو اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات میں ہے،
واقم الصلاۃ لذکری، دیکھو میری نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ الصلاۃ عماد الدین، حضور فرما رہے ہیں یہ دین کا ستون ہے، اس دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے شخصی بھی معاملات اور معمولات اس کے گرد گھومے، اور ہماری اجتماعیت جو ہے، ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے، اس کی بنیاد بھی ہے۔ اللہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟
شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔
الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکات۔ اب دیکھیے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب عنوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے۔ ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی حقیقت کا۔ اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہے اور نماز اور زکات بعد میں۔ اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں، ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو ستون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی، اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو۔ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے، اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ لوح جبی جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے، اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھلا دیا۔ تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد، اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا۔ فلاں کام کرنا، اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد، وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے، اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہے مسجد جامع میں جمع ہو گئے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کی، اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے، انسان گم ہو گیا، کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا آئے گا، گم ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خود ہی کے تابع ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، تو اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیات میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، دیکھو میری نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ الصلاۃ عماد الدین، حضور فرما رہے ہیں یہ دین کا ستون ہے، اس دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے شخصی بھی معاملات اور معمولات اس کے گرد گھومے، اور ہماری اجتماعیت جو ہے، ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے، اس کی بنیاد